بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی قدیم قوم کی داستان پیش کریں گے جو اپنے دور کے عظیم سلطنت، شاندار تہذیب اور بے مثال ترقی کے لیے مشہور تھی، لیکن اللہ کے احکام سے روگردانی کے باعث عبرتناک انجام کا شکار ہوئی۔ یہ قوم قرآن مجید میں قوم تبا کے نام سے ذکر کی گئی ہے، جس کا تعلق عرب کے جنوبی علاقے یمن کی سرزمین پر آباد حمیر سلطنت سے تھا۔ قوم تبا اپنی علمی، عسکری اور معاشرتی طاقت کے لیے مشہور تھی۔ ان کے بادشاہ، جنہیں تبا کہا جاتا تھا، اپنے وقت کے سب سے طاقتور اور حکمت والے حکمران تصور کیے جاتے تھے۔ ناظرین اکرام، لفظ تبا کا مطلب ہے پیروی کرنے والا یا اپنے پیش روا کے نقش قدم پر چلنے والا، اور یہ لقب ان بادشاہوں کو دیا جاتا تھا جو اپنے سے پہلے حکمرانوں کی طرح اقتدار کا تسلسل برقرار رکھتے تھے۔ اس قوم کے حکمران اپنی سلطنت کی وسعت، تجارتی راستوں پر کنٹرول اور زرعی ترقی کے لیے مشہور تھے۔ قوم تبا کا ذکر قرآن پاک کے سورہ دخان اور سورہ کہف میں کیا گیا ہے، جہاں انہیں ان اقوام میں شامل کیا گیا ہے جو اپنی سرکشی اور نافرمانی کے باعث عذاب الہی کا شکار ہوئیں۔ یہ قوم، جو یمن کی حمیر سلطنت کے نام سے معروف تھی، آثار قدیمہ کے لحاظ سے ایک منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی شاندار تہذیب، علمی ترقی اور عظیم ورثے کے باوجود ان کا انجام ایک ایسی عبرتناک کہانی ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ قوم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر طاقت اور علم کے باوجود اللہ کے راستے سے روگردانی کی جائے تو اس کا نتیجہ یقیناً تباہی نکلتا ہے۔ آج ہم قوم تبا کی تاریخ، ان کے عروج و زوال اور ان کے انجام سے جڑے سبق پر بات کریں گے، جو ہر مسلمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اس انتہائی دلچسپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تاریخی حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 1000 سال پہلے، اور کچھ روایات کے مطابق 1400 یا 700 سال پہلے، یمن کی سرزمین پر ایک قوم آباد تھی جسے قوم تبا کہا جاتا ہے۔ جس طرح مصر میں ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن میں بھی جو شخص بادشاہ بنتا اسے تبا کا لقب دیا جاتا تھا۔ یمن کے یہ حکمران اپنی علم و حکمت اور طاقتور سلطنت کی وجہ سے مشہور تھے اور اپنے دور کی تہذیب و تمدن کا مرکز تھے۔ ناظرین کرام، قوم تبا ایک قدیم یمنی قوم تھی جو عرب کے جنوب میں واقع یمن کی سرزمین پر آباد تھی۔ یہ قوم امیر سلطنت کا حصہ تھی جو اپنے وقت میں ایک مضبوط اور طاقتور بادشاہت کے طور پر مشہور تھی۔ امیر سلطنت کا عروج تقریباً 110 قبل مسیح سے 525 عیسوی تک رہا، اور اس کا دارالحکومت ابتداء میں ظفار تھا۔ حمیر کے بادشاہ اپنے علاقے کو وسیع کرنے، تجارتی راستوں کو کنٹرول کرنے اور زراعت میں ترقی کے لیے مشہور تھے۔ قوم تبا کی تاریخ کو ان کے بادشاہوں کی کامیابیوں، سیاسی طاقت اور ان کے زیر حکومت علاقوں میں تمدن کے فروغ سے جانا جاتا ہے۔ تبا کے بادشاہ مضبوط فوجی قوت کے حامل تھے اور دوسرے علاقوں پر بھی حملے کرتے رہے۔ تبا دراصل ایک لقب ہے جو حمیر سلطنت کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا۔ لفظ تبا کا مطلب پیروی کرنے والا یا پیچھے آنے والا۔ یہ لقب ان بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اپنے پیش روا حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکومت کرتے تھے اور اپنی طاقت کو برقرار رکھتے تھے۔ امیر سلطنت کے بادشاہ خود کو تبا کہلاتے تھے تاکہ ان کی مسلسل حکمرانی کا تسلسل ظاہر ہو۔ یہ لقب ان کے اقتدار کی عظمت اور ان کے زیر حکومت علاقوں میں ایک جہتی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ امیر سلطنت کا مذہب ابتداء میں بت پرستی تھا، لیکن بعد میں کچھ بادشاہ یہودیت یا دیگر مذاہب اختیار کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر مشہور بادشاہ ذونواز یہودیت کا پیروکار تھا، اور اس نے عیسائیوں پر ظلم و ستم کیا، جو اصحاب الاخدود کے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ قوم تبا نے زراعت، تجارت اور تعمیرات میں بہت ترقی کی۔ ان کے بنائے گئے آبی ذخائر اور نہری نظام جیسے مارپ ڈیم ان کی انجینئرنگ کی مہارت کی مثال ہیں۔ تبا کے بادشاہوں کی افواج طاقتور تھی جنہوں نے کئی فتوحات حاصل کی اور اپنی حکومت کو وسیع کیا۔ قوم تبا کی تہذیب، علم و ادب اور فن تعمیر بھی نمایاں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم تبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو رد کیا اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ قوم تبا، جو یمن کے امیر سلطنت سے تعلق رکھتی تھی، اپنے وقت کی ایک طاقتور
اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ ان کے بادشاہوں کا لقب تبا ان کے اقتدار کے تسلسل کی علامت تھا۔ قرآن اور تاریخ میں ان کے ذکر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قوم تبا نے عظیم تمدن قائم کیا، لیکن اپنے فقر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ قوم تبا کا ذکر قرآن مجید میں سورہ دخان اور ان اقوام کے تناظر میں کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ سورہ دخان آیت نمبر 37 میں ہے، یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبا اور ان سے پہلے کے لوگ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ یہ آیت پچھلی قوموں کی انجام کو موجودہ انسان کے لیے ایک سبق اور عبرت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہاں سوالی انداز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کیا یہ لوگ یعنی قریش یا کفار مکہ قوم تبا اور ان سے پہلے کی اقوام سے بہتر ہیں؟ ان اقوام کو ان کے جرائم، کفر اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ تبا اور اس کی قوم کی طاقت و عظمت کے باوجود ان کی سرکشی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی انہیں ہلاکت کا شکار بنا گئی۔ سورہ کاف میں قوم تبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 14 میں ہے، اور اصحاب ایکا اور قوم تبا بھی ہلاک کیے گئے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پس میرا عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ یہاں قوم تبا کو اصحاب الایکا جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام اقوام نے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے ان پر میرا عذاب پھیلتا ہے، لازم ہو گیا۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں قوم تبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا گیا جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور اور ترقی یافتہ تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو ماننے کے بجائے کفر اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ ان اقوام کو ان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن ان قوموں کی ہلاکت کو موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق کے طور پر بیان کرتا ہے۔ قوم تبا کی مثال یہ ظاہر کرتی ہے کہ دنیاوی طاقت، عظمت اور مال دولت اللہ کے حکم کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ قوم تبا اور دیگر قوموں کے انجام سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے۔ قرآن ان اقوام کے ذکر سے انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو قبول کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین، بادشاہ اپنے وقت کے بڑے دانشمند اور علم دوست حکمران تھے۔ وہ علمی ترقی، حکومتی نظام اور تمدنی ترقی میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ اپنے دور کے بہترین ماہر اور حکماء کی صحبت میں رہتے اور اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے ان کی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ امیر سلطنت، جس کے یہ بادشاہ تھے، ایک وسیع سلطنت تھی جو یمن سے لے کر شمالی عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی سلطنت اہم تجارتی راستوں پر واقع تھی جو افریقہ، ہندوستان اور رومی سلطنت کے درمیان تجارتی رابطے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ طوبا بادشاہوں کے دور میں زراعت، آبپاشی کے نظام کو ترقی دی گئی، خاص طور پر مارب ڈیم جیسا شانداری آبی ذخیرہ تعمیر کیا گیا۔ طوبا بادشاہوں میں سے کچھ نے توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی جو ان کے وقت میں غالب بت پرستی کے خلاف تھی۔ ایک ہی روایت کے مطابق طوبا بادشاہوں میں طوبا اسد ابو قرب نے توحید کی دعوت دی اور خود بھی اللہ پر ایمان لایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا اور وہاں اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر توحید کو اپنایا۔ یمن کے طوبا بادشاہ کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ یہ وہ واحد بادشاہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اپنے کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ یہ بہت بہادر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی قوم ایک جنگجو قوم تھی اور اس بادشاہ نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے ممالک کو فتح کیا ہوا تھا۔ قوم طوبا ایک ایسی قوم تھی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قوم عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی۔ اس قوم کی عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا تھی۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم طوبا کو ہلاک اور برباد کر دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نافرمان قوموں کے ساتھ کیا۔ ناظرین، یہاں یہ قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم کا بادشاہ طوبا اس ہلاکت سے بچ گیا۔ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان لا چکا تھا۔ بادشاہ طوبا کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز ہے۔ یمن کا یہ بادشاہ طوبا ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا۔ یہ جب بھی کہیں سفر کرتا تو اس کی شان و شوکت اور اس کے پروٹوکول کو دیکھنے کے لیے ہر ملک کے لوگ جمع ہو جاتے، یا جس ملک سے گزرتا وہاں لوگوں کا ہجوم لگ جاتا۔ لیکن جب یہ بادشاہ مختلف ممالک سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ میں پہنچا، اس وقت اس کے لشکر کے ساتھ تقریباً 12,000 عالم اور حکیم موجود تھے اور تقریباً 1 لاکھ
35,000 گھڑ سوار اور تقریباً 1,35,000 پیادے اور اس کے علاوہ بہت سارے جنگجو لوگ بھی اس کے لشکر میں شامل تھے۔ اس عظیم الشان لشکر اور پروٹوکول کے ساتھ جب یہ بادشاہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ مکرمہ کا کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ طوبہ یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ کہاں ایک طرف یہ جس بھی ملک سے گزرتا تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے اور دوسری طرف مکہ مکرمہ سے کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ اس بات سے حیرت ہو کر اپنے وزیر سے پوچھنے لگا، یہ کون سا شہر ہے اور یہ شہر کے لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ لوگ میری تعظیم کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کیا اس شہر کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ میں بادشاہ طوبہ ہوں جس نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر اس بادشاہ سے کہنے لگا، یہ اہل عرب کا علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر ایک ایسا گھر ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے لوگ اس گھر کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ جتنا آپ کے ساتھ لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے اور اس کا طواف کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے لشکر کی نسبت کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ بھلا آپ کے لشکر کو دیکھنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ یہ بات سن کر بادشاہ طوبہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ معاذ اللہ وہ اس گھر کو گرا دے گا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دے گا۔ جیسے ہی بادشاہ طوبہ نے دل میں خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت کی تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بادشاہ طوبہ کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور ناک منہ اور آنکھوں سے اچانک خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا کہ جس کی بدبو کی وجہ سے تمام لوگ بادشاہ سے دور ہو گئے۔ ناظرین کرام، بادشاہ جب اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس نے بڑی سلطنت کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا اور اپنی بیماری کا علاج کروانے لگا، لیکن بڑے بڑے طبیب بھی اس بیماری کے آگے لاچار نظر آئے اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی بادشاہ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن شام کے وقت اس بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو تمام علماء کے سردار کہلاتے تھے۔ اس عالم نے جب بادشاہ کی نبض کو دیکھا تو فرمانے لگے، اس مرض کا تعلق دنیا سے نہیں ہے اور نہ ہی دنیاوی علاج سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس مرض کا تعلق آسمانی سے ہے، دنیا سے ہے۔ اس کے بعد وہ عالم بادشاہ سے کہنے لگا، اے بادشاہ، اگر تم نے دل میں کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کرو۔ اس عالم کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے خانہ کعبہ کو گرانے کی ناپاک نیت کی تھی، اسی وجہ سے اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبہ کو گرانے کی ناپاک جو دل میں سازش سوچی تھی اس سے توبہ کا ارادہ کر لیا اور توبہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی بادشاہ نے توبہ ہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو صحت و تندرستی عطا فرما دی اور توبہ کرتے ہی اس بادشاہ کا خون اور مادہ بہنا ختم ہو گیا۔ اسی طرح بادشاہ اپنی صحت یابی کے بعد خوش ہوا اور اس نے مکہ کے لوگوں کو بیش قیمت کپڑے عطا کیے جن کو غلاف کعبہ کے طور پر خانہ کعبہ کی عمارت پر ڈال دیا گیا۔ اسی طرح بادشاہ طوبہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ کی عمارت پر غلاف چڑھایا اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ناظرین کرام، اس ایمان افروز واقعے کے بعد بادشاہ طوبہ اپنے آگے کا سفر جاری کرتا ہے اور چلتے چلتے مدینہ منورہ کی پاک وادیوں کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جو علماء کرام موجود تھے، جب انہوں نے مدینہ پاک کی وادیوں کو دیکھا اور مدینہ شریف کی مٹی کو سونگا اور ان کی کنکریوں کو دیکھا تو ان علماء نے ان تمام تر نشانیوں کو پایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بیان کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت گاہ کی جب تمام تر نشانیاں ان علماء نے دیکھی تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس بستی سے کہیں نہیں جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور ہوگی، اور اگر ہم مر گئے تو کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں مبارک کی خاک، اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین، یہ بات سن کر طوبہ بادشاہ نے ان تمام تر علماء کے اس مقام پر مقام بنوائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے لیے 2 منزلہ عالی شان مکان بھی تعمیر کروا دیا۔ طوبہ بادشاہ نے تمام علماء کو یہ وصیت کی کہ جب ہماری آخری
نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مقام ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔ اس کے بعد طبہ بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کو لکھنے کے بعد ان تمام تر علماء کے سردار کے ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور یہ وصیت کی کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ خط امانت کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری ہی زندگی میں تشریف لے آئیں تو ٹھیک، ورنہ اس خط کو نسل در نسل آگے منتقل کیا جائے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں اور ان کی برگاہ میں یہ خط پیش کر دیا جائے۔ اس خط کو لکھنے کے بعد، اس وصیت کے بعد وہ بادشاہ یہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد وقت یوں گزرتا گیا یہاں تک کہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شریف کے بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور ہر ایک یہ خواہش رکھتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہرے، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کی خدمت کا موقع مل سکے۔ جس اونٹنی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ یہاں ایک طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے مضبوط تھے، اور ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کریں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ دوسری طرف وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن ان کا جذبہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی اس صحابی کے گھر کے پاس ٹھہری جو صحابی اس وقت بہت زیادہ غریب تھے، جن کا نام حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے، جو اس عالم کی نسل میں سے تھے جس کے سپرد بادشاہ طبہ نے اپنا خط کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس خط کو اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے سپرد کیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ سے کہا کہ اس خط کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ ابو لیلہ وہ خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے قبل کہ ابو لیلہ کچھ بولتے حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، تمہارے نام ابو لیلہ ہے، تمہارا نام ابو لیلہ ہے، اور یہ شاہی یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو۔ ابو لیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ طبہ کا وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ صالح بھائی طبہ کو آفرین اور شاباش۔ ناظرین، بادشاہ طبہ نے جو خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھا تھا اس کی تحریر کچھ یوں ہے کہ کم ترین مخلوق بادشاہ طبہ سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اما بعد، اے تبارک و تعالیٰ کہ حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو آپ پر کتاب نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو میرے لیے بہت اچھا اور غنیمت ہوگا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میری شفاعت فرمانا، قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا، میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ آپ قیامت سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین، یہ وہ خوشخبری بادشاہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت سے 1000 سال پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکی اور اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی گئی۔ ان بادشاہوں کی قوم نے عموماً ان کی توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کفر و سرکشی کا راستہ اپنا کر انہوں نے انکار کیا اور سرکشی کی اور ہلاکت کا سبب بنی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں قوم طبہ کے انجام کا ذکر کیا گیا، ان بادشاہوں کا توحید کی طرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی قبول حق کی علامت تھی، لیکن ان کی قوم نے ان کی پیروی نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، اگر اس قوم کی تہذیب و تمدن
اور ترقی کی بات کی جائے تو قوم تبا کی تہذیب اور ان کے دور کی ترقی کا جائزہ ایک اہم تاریخی اور علمی پہلو پیش کرتا ہے۔ قوم تبا ایک قدیمی یمنی قوم تھی جس کا تعلق سبا اور حمیر کے عہد سے جڑتا ہے۔ یہ قوم اپنی تہذیبی ترقی، معاشرتی نظم و نثر اور تعمیراتی کمالات کے حوالے سے مشہور تھی۔ قوم تبا کو یمن کی قدیم ترین قوم تبا ایک مضبوط نظام حکومت رکھتی تھی جس میں قوانین کی پابندی، انصاف اور عوامی فلاح و بہبود کو اہمیت دی جاتی تھی۔ یمن کے علاقے میں بہترین آبپاشی کے نظام میں خاص پر مارب ڈیم یعنی سد مارب کو قوم تبا کی بڑی کامیابیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ڈیم نے زراعت کو فروغ دیا اور علاقوں کی معاشرت کو مستحکم کیا۔ قوم تبا نے بحری اور زمینی راستوں کے ذریعے تجارت کو فروغ دیا۔ ان کے تجارتی قافلے لبنان، خوشبودار گوند اور دیگر اشیاء کو ہندوستان، روم اور دیگر علاقوں تک پہنچاتے تھے۔ قوم تبا کی تعمیراتی مہارت قدیم عمارتوں، معبد اور قلعوں میں نمایاں ہیں جو آج بھی قدیم آثار قدیمہ کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قوم تبا کے آثار قدیمہ اور ان کی تہذیب کی گواہی قدیم تاریخی روایات اور خدائیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ مغرب کا عظیم ڈیم قوم تبا کے انجینئرنگ مہارت کا بہترین نمونہ۔ یہ ڈیم نہ صرف زراعت کے لیے اہم تھا بلکہ ایک مستحکم معاشی نظام کی بنیاد بھی فراہم کرتا تھا۔ قوم تبا کے معابد اور ان میں موجود کتبے ان کی مذہبی عقائد اور رسم و رواج کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ یہ کتبے قدیم عربی رسم الخط مزید میں لکھے گئے ہیں۔ قوم تبا کی تہذیب اور ترقی انسانی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کے آثار قدیمہ اور تاریخی ورثے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عظیم اور ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن ان کے زوال کی کہانی بھی یہ درست ہے کہ غرور اور تکبر اور عدل و انصاف سے انحراف کسی بھی تہذیب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے احکامات سے انحراف قوموں کے زوال کا سبب بنتا ہے، اور قوم تبا بھی اسی اصول سے مستثنیٰ نہیں رہی، بلکہ قرآن و حدیث اور تاریخی روایات میں ان کی نافرمانی، اللہ کے احکامات سے انحراف اور نتیجتاً ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ملتا ہے۔ قوم تبا ایک عظیم اور ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن ان کے رواج کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بت پرستی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی جیسے رجحانات پروان چڑھنے لگے۔ شرک اور بت پرستی۔ قوم تبا نے اللہ کی وحدانیت، بت پرستی کو اپنایا اور اللہ کے بھیجے گئے انبیاء کی تعلیمات، ظلم و زیادتی اور ان کی حکمرانی اور اشرفیہ نے عدل و انصاف خدا کا دامن چھوڑ دیا اور عوام پر ظلم و زیادتی شروع کر دی، فساد برپا کر دیا۔ قوم تبا کے افراد نے زمین پر فساد پھیلایا، معاشرتی برائیاں عام ہو گئیں اور اخلاقی اقدار کی پامالی ہونے لگی۔ انبیاء کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے انبیاء بھیجے، لیکن قوم نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اللہ کے احکامات سے انحراف اور مسلسل نافرمانی کے نتیجے میں قوم تبا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ان کے زوال کی وجوہات میں پہلی وجہ توحید سے انحراف ہے۔ قوم تبا کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے وحدانیت سے انحراف اور شرک کو اپنانا تھا۔ قرآن کریم میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ قوم انبیاء کے پیغام کو رد کر کے گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ قوم کے حکمرانوں اور اشرافیہ کی جانب سے امام پر ظلم اور عدل سے روگردانی اور ان کے زوال کی بڑی وجہ بنی۔ اپنی ترقی اور عیش و عشرت میں گم ہو کر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کا غلط استعمال کیا۔ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں قوم تبا کا ذکر ان کے اقوام کے ساتھ کیا گیا جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جیسے دوسری قومیں، قوم ثمود، قوم لوط، قوم تبا کے نافرمانی اور ان پر آنے والے عذاب کا واقعہ تمام انسانوں کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ قوم تبا کی سب سے بڑی غلطی توحید سے انحراف تھی۔ یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی واحد نجات کا راستہ ہے۔ ظلم و زیادتی کسی بھی قوم کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور ان کا غلط استعمال تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قوم تبا نے انبیاء کے پیغام کو جھٹلایا جو ان کے عذاب کا سبب بنا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ نصیحت اور اصلاح کو قبول کرنا انسان کو زوال سے بچا سکتا ہے۔ قوم تبا کی کہانی اس بات کی واضح مثال ہے کہ اللہ کے احکام سے انحراف اور اس کے نبیوں کی نافرمانی کسی بھی قوم کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر انفرادی طور پر نہیں بلکہ دیگر سرکش اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ انسان سبق حاصل کرے کہ اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلیں۔ ناظرین، قوم تبا کی داستان ہمیں ایک اور واضح پیغام دیتی ہے کہ دنیا، ترقی اور علم و حکمت انسان کو
تب تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب تک وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ قوم اپنے وقت کی سب سے شاندار سلطنتوں میں شامل تھی، لیکن اللہ کے دین سے انحراف نے انہیں ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، چاہے قوم کتنی ہی طاقتور اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے احکامات کی پیروی اور دین اسلام پر عمل ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ نے کسی قوم کو زوال پذیر نہیں کیا اور نہ ہی اچانک ہلاک کیا، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کریں اور ان کو نصیحت کر سکیں۔ جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی منمانی کی، اپنی زندگی بسر کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاکت میں ڈال دیا۔ ان قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے وہ سب اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے آئے۔ وہ نافرمانی کاروباری معاملات کی صورت میں ہو یا آپس میں تعلقات کی صورت میں ہو یا عبادات کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمائی ہیں، اور ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنے ریسرچ میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کے لپیٹ میں آئے، آج وہی باتیں ہمارے معاشرے میں بھی واضح نظر آتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری انگت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین مبارکہ کے دامن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلم قوم معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی میں عمل پیرا تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور غیر مسلم اقوام ان کے پاس خوشحال زندگی پر رش کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور اگر آج ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے ایک خوشحال زندگی کی موڑ پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کی داستانوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان کے احکامات کے مطابق گزارنے کا شعور دے۔ آمین۔ ناظرین کرام، قوم تبا کی یہ کہانی نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ ایک انتباہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ عبرت آموز داستان ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے مقرر کی ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے ہو تو اس کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔